آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے ارادہ غسل فرمایا تو جبرائیل امین دراغہ جنت آب کوثر کی 2 صحرائیاں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاں سے آپ نے غسل کیا. غسل کے بعد جب آپ نے نورانی جوڑا زیب تن کیا، اس موقع پر شاید کہتا ہے شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. اس کے بعد آپ بطحائے مکہ، جبرائیل امین آپ کو بطحائے مکہ لے کر آئے، جہاں آپ کا شک صدر ہوا. آپ کا سینہ چیر کر آپ کے دل کو نکالا گیا اور اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا، اور تمام فرشتے اوپر سونے کے صندوق میں علم لے کر کھڑے ہوئے تھے. جب آپ کا دل مبارک نکالا گیا، آپ کا قلب نکالا گیا، تو اس تمام فرشتوں نے صندوق کو الٹایا اور تمام علم آپ کے دل کے اندر بھر دیے. اس کے بعد آپ حضرت جبرائیل امین آپ کو لے کر مسجد اقصیٰ تک لے کر آئے، جہاں دیکھتے ہیں کہ تمام ملائکہ باہر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے ملائکہ نے استقبال کیسے کیا؟ السلام علیکم یا اولو یا آخرو یا حاشرو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، یہ فرشتے ہمیں ان ناموں سے کیوں پکار رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا اولو کا مطلب ہے کہ یہ آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور یا آخرو مطلب آپ سب سے آخری نبی ہیں، اور یا حاشرو قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی قبر کے اندر سے اٹھیں گے. اس کے بعد آپ مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے کے گئے، جہاں تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ ملاقات ہوئی، اذان دی گئی، قامت ہوئی. قامت کے بعد اب انتظار ہو رہا تھا کہ امام کون بنے گا. اتنے میں جبرائیل امین کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء کا دست اپنے نورانی دست اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا کہ آج امام الانبیاء امام بنیں گے. آپ نے امامت کروائی اور تمام انبیاء نے آپ کے مقتدی بنے. اس کے بعد تمام انبیاء نے آپ کا استقبال کیا، اور جب آپ نے نماز پڑھائی تو وہاں سے تشریف لے کر جانے کے لیے آپ کے لیے سواری لائی گئی، براق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ایسا جانور جس کا قد خچر کے قد سے چھوٹا اور گدھے کے قد سے بڑا اور سفید رنگ کا تھا، جسے براق کہتے ہیں، وہ میرے پاس لایا گیا. میں اس کے اوپر بیٹھا، ایک ہی قدم میں پہلے سامان کو دریافت کر لیا. اتنی اس لینے والا جانے. صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ آپ کو 3 طرح کے علم حاصل ہوئے. ایک وہ علم جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو دینے سے بھی منع فرما دیا. اور دوسرا علم وہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ آپ جانیں، یا کسی کو دیں یا نہ دیں، یہ آپ کی مرضی. اور تیسرا علم وہ جسے تمام دنیا میں عام کرنے کا حکم ہوا، وہ علم جسے پوری دنیا میں عام ہونے کا حکم دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے تو پاک ہے، لیکن اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، جس کی ٹھنڈک میرے سینے تک گئی، اور اسی سے ہی سارے علم، زمین و آسمان کے سارے علم مجھے عطا ہوئے. اس کے بعد آپ جب آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر کر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، آپ کی امت پر کیا فرض ہوا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، کچھ کم کروا لیجئے. آپ عرش خداوندی پہ دوبارہ گئے، کم کروا کر 45 نمازیں لے کر آئے. کچھ روایات میں 10 کم ہونے کا ذکر ہے اور کچھ روایات میں 5 کم ہونے کا ذکر ہے. آپ 45 نمازیں لے کر واپس آئے، اور پھر جبرائیل امین نے پھر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے محبوب، آپ کی امت اتنی پڑھنے کی بھی سکت نہ رکھے گی، کچھ اور کم کروا لیجئے۔ آپ پھر گئے اور 40 نمازیں لے کر آئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ دوبارہ تشریف لے جائیے، آپ کی امت یہ بھی پڑھنے کی سکت نہ رکھے گی۔ تو آپ پھر 35 نمازیں، اس طرح کم کرتے کرتے جب 5 نمازیں ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ تو کہا اے اللہ کے محبوب کچھ اور کم کروا لیجئے۔ کہا نہیں، میں اس پر راضی برضا ہوں، مجھے اور کم کروانے سے حیا آتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے 50 کیوں دیتا، پھر کم کر کے 5 کیوں دی، وہ اپنے عالم غیب سے پہلے ہی 5 دے دیتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معراج ہوئی، کوہ طور پر آپ کو معراج ہوئی، لیکن ایسی معراج ہوئی جس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ جس طرح ہم مثال کے طور پر ایک شیشہ، ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اگر آئینہ سامنے رکھ کر سورج کو دیکھیں گے تو پھر نظر آئے گا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آئینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہوتا، تو وہی نور، اس نور کی زیارت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کرتے، کیونکہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو آپ کی آنکھوں میں اتنا نور آ گیا کہ آپ 50 میل دور ایک چنٹی کو دیکھ بھی سکتے تھے اور اس کی آواز سن بھی سکتے تھے۔ اتنی آپ کے اندر نور پیدا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے، ایک تجلی دیکھنے سے اتنا بندے کے چہرے کے اندر نور آتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجلی نہیں بلکہ رب کائنات کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، تو ان کے چہرے کے اندر کتنا نور ہوگا۔ تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو دیکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی لیے اپنے عالم غیب سے پہلے ہی 5 نمازیں نہیں عطا کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ خواہش رکھتے ہیں وہ ان کی پوری ہو جائے۔ تو جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ان کے لیے یہی بہتر ہے، اس وسیلے کو مانتے ہی کوئی نہیں جا سکتا، وہاں کی سیر کر کے راتوں رات آ گیا ہے، تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ کون ایسا کہہ رہا ہے؟ تو کہا کہ تمہارا دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اگر وہ اس سے بھی بڑی کوئی بات کر دے تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اس کے بعد اس وقت سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا لقب ملا۔ حضرت علامہ پیر میرے نانا جان محمد افضل قادری نے وقت کم دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 10 منٹ تقریر کرنی ہے، تو وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی نقش قدم پر چلائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں، اپنے ذہن کو اس بات پر مطمئن کر لیں کہ آپ ایک علمی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، اور یہ اس کا ایک ننھا سا منا سا پھول ہے جس نے فلسفہ معراج اور پورا واقعہ معراج اور اس سے پہلے جو انہوں نے خطبہ بیان کیا، وہ سارا کچھ جو معراج النبی کانفرنس کا مقصد اور جو کچھ تھا
वो साहबजादा साहब ने सारा कुछ बयान कर दिया है। अभी ये तो एक छोटा सा फूल है, अभी तनावर दरख्त जो है वो भी आने हैं और उनसे हमने इक्तिसाब फैज़ करना है। दिलों को थाम के बैठें और अपने होशो हवास में पूरा बैठें। एक दफा जोरदार नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी।